ذرا تصور کریں، کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ محض ایک سائنسی دریافت پوری دنیا کا نقشہ اور سیاست کیسے بدل سکتی ہے؟ میرا مطلب ہے 1938 میں جب سائنسدانوں نے پہلی بار ایٹم کو توڑنے کا کمال کر دکھایا تو واقعی کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ یہاں سے ایک ایسے جیو پولیٹیکل چین ری ایکشن کا آغاز ہونے والا ہے جو آج تک نہیں رکا۔ ایک ایسا سلسلہ جس میں ٹیکنالوجی سے کہیں زیادہ طاقت اور ایک دوسرے سے آگے نکلنے کے خوف کا عمل دخل ہے۔ آج کے اس تجزیے میں ہم اسی حیرت انگیز کہانی کی گہرائی میں جائیں گے اور دیکھیں گے کہ کیسے ایک دریافت نے دنیا کو دو حصوں میں بانٹ دیا۔ چلیں شروع کرتے ہیں۔ اب دیکھیے، آج کے دور میں دنیا میں 195 تسلیم شدہ ممالک موجود ہیں، اور ظاہر ہے ہر ایک کے پاس اپنا دفاعی نظام، فوج اور ہائی ٹیک ہتھیار موجود ہیں۔ لیکن جو چیز واقعی چونکا دینے والی ہے وہ یہ نمبر ہے، صرف 10۔ جی ہاں، 195 میں سے صرف 10 ممالک ایسے ہیں جن کے پاس اس وقت دنیا کی سب سے زیادہ تباہ کن طاقت موجود ہے۔ یہ ایک ایسا انتہائی محدود اور طاقتور کلب ہے جس میں انٹری پانا کسی کے لیے بھی کبھی آسان نہیں رہا۔ اور اگر ہم اس گراف کو دیکھیں تو یہ عدم توازن اور بھی زیادہ چونکا دینے والا لگتا ہے۔ پوری دنیا کے صرف 5% ممالک کے پاس یہ نیوکلیئر ٹیکنالوجی ہے، اور سب سے اہم بات جو ہمیں سمجھنی چاہیے وہ یہ ہے کہ اس 5% ایلیٹ کلب نے یہ صلاحیت صرف لیبارٹریز اور سائنس کے ذریعے حاصل نہیں کی، بالکل نہیں۔ اس کے پیچھے ہائی لیول جاسوسی، ایک دوسرے کو دھوکہ دینے کے منصوبے اور عالمی سطح پر ایک بہت بڑے خوف کا جال بچھا ہوا ہے۔ تو بات شروع کرتے ہیں عالمی نیوکلیئر اجارہ داری سے اور اس کے پیچھے موجود مینہٹن پروجیکٹ سے۔ اس پوری خوفناک ریس کا آغاز دراصل تب ہوا جب مشہور زمانہ البرٹ آئنسٹائن نے امریکی صدر کو خبردار کیا کہ بھئی جرمن سائنسدانوں نے تو نیوکلیئر فشن دریافت کر لیا ہے۔ بس اس ایک وارننگ کی دیر تھی کہ امریکہ نے بے پناہ فنڈنگ کے ساتھ اپنا انتہائی خفیہ مینہٹن پروجیکٹ لانچ کر دیا۔ مقصد بالکل صاف تھا، یہ طاقت کسی اور کے ہاتھ لگنے سے پہلے ہمیں حاصل کرنی ہے۔ پھر 1945 آتا ہے، امریکہ کا پہلا نیوکلیئر ٹرینٹی ٹیسٹ کامیاب ہوتا ہے، اور یہ وہ لمحہ تھا جس نے تاریخ کا رخ ہمیشہ کے لیے موڑ دیا۔ اس کے فوراً بعد جاپان پر بمباری ہوئی، جنگ عظیم دوم ختم ہوئی، اور امریکہ نے دنیا پر اپنی نیوکلیئر اجارہ داری قائم کر لی۔ انہیں لگا کہ اب یہ طاقت صرف ان کے پاس رہے گی، لیکن پس پردہ ان کا اپنا ہی اتحادی سوویت یونین خاموشی سے یہ سب نوٹ کر رہا تھا۔ تو سوال یہ ہے کہ یہ اجارہ داری ٹوٹی کیسے؟ یہ بڑا دلچسپ ہے۔ اس وقت جاسوسی کی ایک شدید جنگ چل رہی تھی۔ امریکہ نے کیا کیا؟ انہوں نے سوویت ایجنٹس کو ڈبل ایجنٹ بنا کر غلط معلومات دینی شروع کی۔ مگر سوویت یونین بھی کچا کھلاڑی نہیں تھا۔ انہوں نے چوری شدہ ڈیزائنز پر آنکھ بند کر کے بھروسہ کرنے کے بجائے اپنی انفرادی ریسرچ بھی جاری رکھی، اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ امریکہ کی توقعات سے بہت پہلے 1949 میں ہی سوویت یونین نے اپنا کامیاب ٹیسٹ کر ڈالا، اور اسی دھماکے کے ساتھ ہی باقاعدہ کولڈ وار یا سرد جنگ کا آغاز ہو گیا۔ اب آتے ہیں ایک اور دلچسپ پہلو کی طرف کہ جب طاقت کی دوڑ میں پرانے اتحادی پیچھے چھوٹ گئے اور یہاں سے برطانیہ کا نیوکلیئر سفر شروع ہوتا ہے۔ ہوتا کچھ یوں ہے کہ جب طاقت اور بقا کی بات آتی ہے نا، تو بعض اوقات پرانے اور گہرے اتحادی بھی اکیلے رہ جاتے ہیں۔ اب دیکھیں، برطانیہ نے مینہٹن پروجیکٹ میں اپنے بہترین سائنسدانوں اور وسائل کے ذریعے امریکہ کی بے پناہ مدد کی تھی۔ ان دونوں کے درمیان باقاعدہ ایک کیوبک ایگریمنٹ تھا کہ ہم یہ ٹیکنالوجی آپس میں شیئر کریں گے، مگر جیسے ہی بم بنا، امریکہ نے یہ معاہدہ توڑ دیا۔ اب اس سفارتی دھوکے نے برطانیہ کو ایک طرح سے دیوار سے لگا دیا، اور انہیں مجبوراً اپنا الگ پروگرام شروع کرنا پڑا۔ اور پھر انتہائی تیزی سے کام کرتے ہوئے 1952 میں برطانیہ نے اپنا آپریشن ہریکین نامی ٹیسٹ کیا اور خود کو اس نیوکلیئر کلب میں شامل کروا لیا۔ جیسے جیسے اس کلب میں ممبرز کی تعداد بڑھی، ہتھیاروں کی طاقت بھی خوفناک حد تک بڑھتی گئی۔ سائنس بہت تیزی سے آگے نکل رہی تھی۔ دیکھیے، عام ایٹم بم فشن پر کام کرتے ہیں، یعنی ایٹم کو توڑ کر انرجی بنانا، جیسے ہیروشیما والا بم۔ لیکن پھر ریس شروع ہوئی ہائیڈروجن بم کی، جو کہ فیوژن ٹیکنالوجی پر کام کرتا ہے۔ اس میں ایٹمز کو جوڑا جاتا ہے، اور یقین جانیں یہ تکنیک عام ایٹم بم کے مقابلے میں 450 گنا زیادہ تباہ کن طاقت پیدا کرتی ہے۔ یہ بالکل وہی ری ایکشن ہے جو ہمارے سورج کے اندر ہو رہا ہوتا ہے۔ اس ٹائم لائن کو دیکھیں تو صاف پتہ چلتا ہے کہ ٹیکنالوجی کا جو فاصلہ تھا وہ کتنی تیزی سے کم ہو رہا تھا۔ جیسے ہی امریکہ کوئی نیا بم بناتا، سوویت یونین اور پھر برطانیہ فوراً اس کا جواب دیتے۔
یہ کیسا مرحلہ تھا جہاں ایسا لگ رہا تھا جیسے دنیا کی سپر پاورز ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی دوڑ میں آنکھیں بند کر کے بھاگ رہی ہیں، اور سچ تو یہ ہے کہ کسی کو اندازہ ہی نہیں تھا کہ یہ سب رکے گا کہاں۔ اور ظاہر ہے اس سپر پاور ریس کا اثر باقی دنیا پر بھی پڑا۔ مثال کے طور پر 1956 کے سویز کینال بحران کو ہی لے لیں۔ اس وقت فرانس کو امریکہ اور سوویت یونین کے دباؤ اور نیوکلیئر دھمکیوں کی وجہ سے مصر سے پیچھے ہٹنا پڑا۔ اس واقعے نے فرانس کو بین الاقوامی سطح پر کافی شرمندہ کیا، اور انہیں یہ بات سمجھ آ گئی کہ بھائی اگر ہمارے پاس اپنا بم نہیں ہوگا تو دنیا کی بڑی طاقتیں ہمیں اسی طرح دباتی رہیں گی۔ بس اسی احساس کے تحت فرانس نے سویلین نیوکلیئر انرجی کو چھوڑ کر براہ راست ہتھیار بنانے پر کام شروع کیا، اور بالآخر 1960 میں انہوں نے صحرائے صحارا میں اپنا پہلا کامیاب ٹیسٹ کر لیا۔ اب ذرا یورپ سے نکل کر براعظم ایشیا کی طرف چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ ایشین چین ری ایکشن کیسے اور کیوں شروع ہوا۔ ایشیا میں آ کر یہ کہانی تھوڑی بدل جاتی ہے۔ یہاں عالمی نظریاتی جنگ سے زیادہ براہ راست سرحدی خطرات اور بدلتے ہوئے مقامی اتحادوں نے اس ری ایکشن کو تیز کیا۔ اب چین کی مثال لیں۔ 1950 کی کوریائی جنگ میں انہیں امریکہ کی طرف سے نیوکلیئر دھمکیاں ملیں۔ پھر جون 1959 میں ان کے اپنے اتحادی سوویت یونین نے اچانک سائنسی مدد بھی روک دی۔ اب چین نے سوچا کہ ہمیں یہ سفر اکیلے ہی طے کرنا پڑے گا۔ انہوں نے اپنے پہاڑوں سے خود یورینیم نکالا، اور سب سے دلچسپ بات پتہ ہے کیا ہے؟ جب 1964 میں انہوں نے اپنا کامیاب ٹیسٹ کیا تو جان بوجھ کر اس پروجیکٹ کا نام رکھا 596۔ یہ دراصل سوویت یونین کے لیے ایک تنزیہ پیغام تھا، کیونکہ 1959 کے چھٹے مہینے یعنی جون میں ہی سوویت یونین نے انہیں دھوکہ دیا تھا۔ چین کے اس ٹیسٹ اور 1962 کی سرحدی جنگ کے نتائج نے خطے میں خطرے کی گھنٹی بجا دی۔ انڈیا کافی خوفزدہ ہو گیا اور اس نے اپنے نیوکلیئر پروگرام کی رفتار بہت تیز کر دی۔ پھر 1974 میں راجستھان کے ریگستان میں انڈیا نے اپنا پہلا ٹیسٹ کر ڈالا۔ حالانکہ انہوں نے اسے ایک پرامن نیوکلیئر دھماکہ قرار دیا جس کا نام پروجیکٹ اسمائلنگ بدھا تھا، مگر اس پر مغربی ممالک نے سخت پابندیاں لگائیں۔ جواب میں انڈیا نے نان پرولیفریشن ٹریٹی یا NPT پر دستخط کرنے سے بھی انکار کر دیا۔ اس ایک دھماکے نے پورے ساؤتھ ایشیا کا جغرافیہ اور سیاسی توازن مکمل طور پر ہلا کر رکھ دیا۔ اور جیسا کہ کہا جاتا ہے، ہر ایکشن کا ایک ری ایکشن ہوتا ہے۔ 1971 کی تباہ کن جنگ کے بعد مشرقی پاکستان کی علیحدگی اور پھر فوراً بعد 1974 میں پڑوسی ملک انڈیا کے اس نیوکلیئر ٹیسٹ نے پاکستان کو شدید غیر محفوظ ہونے کا احساس دلایا۔ یہ وہ وقت تھا جب پاکستان کو لگا کہ اپنی بقا اور دفاع کے لیے ایک خفیہ نیوکلیئر ڈیٹرنٹ حاصل کرنا اب ان کے لیے کوئی آپشن نہیں بلکہ ایک ناگزیر ضرورت بن چکی ہے۔ یہاں سے ہم داخل ہوتے ہیں خفیہ پروگرامز اور سایوں کی دنیا میں، وہ ممالک جنہوں نے سب کچھ دنیا کے ریڈار سے بچ کر کیا۔ جیسے جیسے دنیا بھر میں نیوکلیئر ہتھیاروں کے خلاف بین الاقوامی دباؤ بڑھنے لگا، کچھ ممالک نے اپنے حساس جغرافیائی اور سیاسی حالات کو دیکھتے ہوئے اپنے پروگرام بالکل خفیہ رکھنے کا فیصلہ کیا۔ اس کہانی کا ایک انتہائی سنسنی خیز باب اسرائیل کا ہے۔ یہ بات کم ہی لوگ جانتے ہیں کہ اسرائیل نے امریکہ کی مرضی کے خلاف جا کر 1967 تک اپنا نیوکلیئر پروگرام انتہائی رازداری سے مکمل کر لیا تھا۔ انہوں نے آج تک باقاعدہ اس کا نہ تو اقرار کیا ہے اور نہ ہی انکار، مگر یہ راز 1986 میں اچانک دنیا کے سامنے آ گیا جب ان کے ایک اپنے ٹیکنیشین مردخائی ونونو نے برطانوی اخبارات کو تصاویر اور معلومات لیک کر دیں۔ بعد میں انٹیلیجنس ایجنٹس نے ایک فلمی طرز کے ہنی ٹریپ آپریشن کے ذریعے سے پکڑا، لیکن ظاہر ہے تب تک دنیا کو سب کچھ پتہ چل چکا تھا۔ اکثر کہتے ہیں نا کہ تنہائی ممالک کو ایک دوسرے کے قریب لے آتی ہے۔ ساؤتھ افریقہ کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا۔ انہیں اپنے اپارتھائیڈ یعنی نسلی امتیاز کے قانونوں کی وجہ سے پوری دنیا کے بائیکاٹ کا سامنا تھا، اور ساتھ ہی انہیں انگولا اور نمیبیا میں سوویت یونین کے بڑھتے ہوئے اثر رسوخ کا بھی شدید خوف تھا۔ تو تنہائی کے شکار ان دو ممالک یعنی اسرائیل اور ساؤتھ افریقہ نے آپس میں ایک زبردست خفیہ ڈیل کر لی۔ ساؤتھ افریقہ نے اپنا دیسی یورینیم دیا اور بدلے میں اسرائیل نے انہیں ٹیکنالوجی فراہم کی، یہاں تک کہ 1979 میں سمندر میں ہونے والے ایک پر اسرار فلیش جسے ویلا انسیڈنٹ کہا جاتا ہے، بہت سے لوگوں کا ماننا ہے کہ وہ دراصل ان دونوں کا مشترکہ نیوکلیئر ٹیسٹ تھا۔ لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ سرد جنگ ختم ہونے کے بعد 1990 میں ساؤتھ افریقہ دنیا کا وہ پہلا اور واحد ملک بن گیا جس نے رضاکارانہ طور پر اپنے نیوکلیئر ہتھیار مکمل طور پر ختم کر دیے۔
اور اب ہم پہنچتے ہیں دا پرولیفریشن نیٹورک یعنی بلیک مارکیٹس کی خطرناک دنیا میں۔ یہاں سے ہم ایک ایسے خطرناک جدید دور میں قدم رکھتے ہیں جہاں نیوکلیئر ٹیکنالوجی کا پھیلاؤ بڑے ممالک کے ریاستی اتحادوں کے بجائے انڈر گراؤنڈ خفیہ بلیک مارکیٹس کے ذریعے ہونا شروع ہو گیا۔ سال 2004 میں پوری دنیا اس وقت دنگ رہ گئی جب پاکستانی سائنسدان ڈاکٹر اے.کیو. خان لائیو ٹیلی ویژن پر آئے۔ یہ وہی تھے جنہوں نے ابتدا میں ہالینڈ سے سینٹریفیوج کے بلیک پرنٹس حاصل کیے تھے۔ انہوں نے ساری ذمہ داری اپنے سر لیتے ہوئے یہ اعتراف کیا کہ یہ انتہائی حساس ٹیکنالوجی زیر زمین نیٹ ورکس کے ذریعے نارتھ کوریا، ایران اور لیبیا تک انہی کے ذریعے پہنچی ہے۔ اس ایک انکشاف نے پوری عالمی برادری میں ایک زبردست بھونچال پیدا کر دیا تھا۔ اب ذرا اسے اور آسان الفاظ میں سمجھتے ہیں کہ یہ مبینہ بلیک مارکیٹ کام کیسے کرتی تھی اور انہوں نے روایتی سپر پاورز کی پابندیوں کو کیسے مات دی۔ دیکھیے، ایک طرف پاکستان کے پاس یورینیم انریچمنٹ کی زبردست ٹیکنالوجی تھی، لیکن ان کے پاس لمبی دوری کے دورمار مسائل نہیں تھے۔ دوسری طرف نارتھ کوریا کو دیکھیں، ان کے پاس بہترین نوڈونگ مسائل تو تھے، لیکن نیوکلیئر ٹیکنالوجی غائب تھی۔ تو سمجھا یہ جاتا ہے کہ ان دونوں نے مل کر ایک دوسرے کی یہ کمی پوری کر دی۔ اور آج کے دور میں جدید پرولیفریشن یعنی ٹیکنالوجی کے غیر قانونی پھیلاؤ کی یہ ایک سب سے بڑی مثال مانی جاتی ہے۔ نارتھ کوریا کا اپنا سفر بھی حیرت انگیز حد تک طویل اور مستقل مزاجی سے بھرا ہے۔ جب روس اور چین دونوں نے انہیں ہتھیاروں کی ٹیکنالوجی دینے سے صاف انکار کر دیا اور انہیں شدید عالمی تنہائی کا سامنا کرنا پڑا، تب بھی نارتھ کوریا پیچھے نہیں ہٹا۔ ان کا 2006 کا پہلا ٹیسٹ اتنا چھوٹا تھا کہ دنیا نے اسے ایک ناکامی سمجھا، لیکن 2009 میں انہوں نے جو دوسرا طاقتور ٹیسٹ کیا، جس سے 5 میگنیٹیوڈ کا باقاعدہ زلزلہ ریکارڈ کیا گیا، اس نے سب کو خاموش کر دیا اور دنیا پر ثابت کر دیا کہ وہ کامیابی سے دنیا کا 10واں نیوکلیئر ملک بن چکے ہیں۔ تو اب سب سے بڑا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا اگلی نیوکلیئر طاقتیں بھی سامنے آئیں گی؟ کیا یہ سلسلہ کبھی رکے گا؟ اس پورے تاریخی سفر اور 10 ممالک کی اس حیرت انگیز کہانی کو جاننے کے بعد اب ہم آج کے دور میں واپس آتے ہیں۔ آج کی مشرق وسطیٰ کی سیاست اور حالات پر ذرا غور کریں۔ اگر ایران کامیابی کے ساتھ اس نیوکلیئر حد کو عبور کر لیتا ہے تو کیا خطے کا عدم تحفظ اور طاقت کا توازن برقرار رکھنے کا دباؤ سعودی عرب کو 11واں نیوکلیئر ملک بننے پر مجبور کر دے گا؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جس پر آج پوری دنیا کی نظریں جمی ہوئی ہیں، کیونکہ اس پورے تجزیے سے ایک بات تو بالکل واضح ہو جاتی ہے، جب ایک بار خوف کا یہ جیو پولیٹیکل چین ریاکشن شروع ہو جائے نا، تو اسے روکنا واقعی تقریباً ناممکن ہو جاتا ہے۔